ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ کا ہمارے چینل ٹی ایس انڈیا میں استقبال ہے۔ بتا رہا ہوں خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ میں بتا رہا ہوں مودی کو، اگر یہ وفد کا قانون بنے گا تو ملک میں سوشل انسٹیبلٹی پیدا ہوگی۔ ہم بھارت کو 1980 اور 1990 کے دہے میں لے کر جائیں گے۔ ہم ایک مسجد کو کھو چکے ہیں مودی، اب کوئی مسجد قبرستان کو نہیں کھوئیں گے۔ اگر آپ ملک کو وکست بھارت نہیں بنانا چاہتے، اگر آپ ملک کو 1980 اور 90 کے دہے میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ سوشل انسٹیبلٹی اس دیش میں پیدا ہو جائے گی۔ اگر کل کو آ کر بولے گا یہ شیوا ریڈی پیٹ کی مسجد کو میں توڑ دوں گا تو کیا کا نوجوان چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے گا؟ کہ یہاں کے بزرگ بولیں گے کہ میں ضعیف ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کروں گا؟ بڈھا بھی بولے گا مرنا ہے تو مسجد کی حفاظت کر کے مروں گا۔ نوجوان بھی بولے گا جوانی مسجد پہ قربان، میں قربان۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قانون بوڈی بنانا چاہتے ہیں۔ بتاؤ آپ کتنا ظلم نفرت ان لوگوں میں مسلمانوں کے تعلق سے ہے۔ کیوں بنا رہے قانون آپ؟ نہیں، وقف کو اچھا کرنے بنا رہے۔ کون سا اچھا کر رہے آپ؟ گورنمنٹ کلیکٹر کو پاور، وقف بائی یوزر غائب، ریٹراسپیکٹو رجسٹریشن، ٹرائبونل غائب، لمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہوگا، ایویکیو پراپرٹی ختم، کو کیا بچے گا پھر؟ خالی کاغذ پہ لکھا ہوگا وقف بورڈ۔ مالک کون ہوں گے؟ مودی ہوں گے۔ ہم وقف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ایک بار اگر کوئی وقف کر دیا اس کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ اب مودی بول رہے مالک اللہ نہیں رہ سکتا ہے، مالک میں بن جاؤں گا۔ مودی جی، ملک میں سوشل انسٹیبلٹی نہ پیدا ہو جائے۔ آپ وکست بھارت بولتے، یہ وکست بھارت ہے۔ ہریانہ کا الیکشن غلطی سے جیت گئے مودی، غلطی سے جیت گئے۔ اب کیسا جیتے؟ میں تو نہیں تھا وہاں پر، ورنہ بولتے بی ٹیم، انہوں گئے تو ایسا ہوا، انہوں گئے تو ایسا کرے۔ میرے کو بہت سے لوگ بولے، میں بولا بیٹھو میاں، تھوڑا بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے اپن بھی، یہ جھمک جھکا جو کر رہا دیکھیں گے کیا ہوتا۔ ہار گئے نو وہاں پہ۔ اب کس کی وجہ سے ہارے بولو آپ؟ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ان لوگوں کو، ہارنے والوں کو۔ ارے شیروانی تو نہیں آئی آپ کی، سر پہ ٹوپی داڑھی والا نہیں آیا بھڑکاؤ بھاشن دینے، ہم کیسا ہار گئے؟ میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، پرانی پارٹی سے ذرا سمجھو میری بات کو، سمجھو میری بات کو۔ مودی کو اگر ہرانا ہے نا تو تم کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ تم اکیلے کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، تم کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ مہاراشٹرا میں ہم نے کہا، امتیاز جلیل نے خط لکھ کر دیا کہ آؤ ہم بات کرنے تیار ہیں، آپ بات کریے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ مہاراشٹرا میں دوبارہ شنڈے، فڈنویس اور اجیت پوار کی حکومت بنے، ہم نہیں چاہتے، مگر آپ بات چیت کرو، کرے تو اچھا ہے، نہیں کریں گے تو مجھے بھی تو اپنی پارٹی چلانا ہے نا۔ میرے 2 MLA ہیں، مالیگاؤں میں مفتی اسماعیل صاحب، دھوریا میں فاروق شاہ ہیں، امتیاز جلیل 3,20,000 کے اوپر ووٹ حاصل کیے۔ اورنگ آباد میں میرے 26 کارپوریٹر تھے، ناندیڑ میں ہیں، شولاپور میں ہم نے فاروق کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے بھی آپ دعا کریے کہ مہاراشٹرا میں اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کرے، مجلس کے اراکین کو اللہ MLA بنائے اور MLA بنا کر امتیاز جلیل کی قیادت میں ایوان میں جائے، تاکہ اگر کوئی چٹکٹ، کوئی ٹک ٹک بولے گا تو اس کو جواب بھی ملے گا۔ ہم چیف منسٹر صاحب کو ہی بول رہے، یہ موسی بول رہے، موسی تو اننت گری سے شروع ہوتی۔
ये पूरे बागा कौन बना के बैठे सीएम साहब? रास्ता ही बंद कर लिया वो लोग। आप इधर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मूसी यहां से शुरू हो रही, यहां से शुरू होके वहां जाके नलगुंडा में जाती हूं उन्हें। तो हम भी गवर्नमेंट से बोलेंगे जरा देखो इन चीजों को आप। हमको कोई मतलब नहीं है, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, उनको पब्लिक ने वोट दिया, आप जीत कर आए। हम फिर से कह रहे हैं कि गरीबों से इंसाफ करो बस आप, चाहे कोई भी हो, किसी मजहब का हो। सबसे कमजोर से इंसाफ होना चाहिए, सबसे ताकतवर से इंसाफ नहीं होता। हमारे रियासत में कमजोर मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है, और इनसे पहले इंसाफ होना। पिद्दलू दुरलू से इंसाफ नहीं होना, पहले गरीबों से, मजलूमों से इंसाफ होना। हम लड़ते आए हैं गरीबों के लिए और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि चीफ मिनिस्टर मेरी इस बात का नोटिस लेंगे और इंशाअल्लाह ताला गरीबों को, उनको तकलीफ नहीं होगी, वो ऐसा फैसला लेंगे मूसी के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। इंशाअल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।